بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ما شاء الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سامعین میں آپ کو بتلا دوں، ہم نے جب بھی قاری موصوف کی تلاوت اپلوڈ کی ہے تو درجنوں اہل علم کے یہ ہمارے پاس فون آیا کرتے ہیں کہ قاری صاحب کا نمبر دیے، ہم رہنمائی چاہتے ہیں، دعا کیسے پہنچتے ہیں، قطر کیسے پہنچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو ادھر سے فارغ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جا کر کے خدمت کریں اور ہندوستان کا نام روشن کریں. تو چونکہ قاری صاحب 5 سال سے وہاں ہیں تو قاری صاحب اس سوال کو آپ کو جواب دیں گے کہ کوئی اگر یہاں سے آدمی وہاں جانا چاہتا ہے قطر میں امامت کے لیے یا مولمی کے لیے، تو اس کو یہاں کس ادارے کی یہاں سند چاہیے اور وہاں جانے کے لیے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، آپ اس پر روشن کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جن حضرات کا وہاں جانے کا ارادہ ہے، وہاں وزارت الاوقاف دوحہ قطر کی جو آن لائن ویب سائٹ ہوتی ہے اوقاف کے نام سے، اوقاف اسلام کے نام سے گوگل پر ویب سائٹ ہے، وہاں پر فارم بھرنا پڑتا ہے آن لائن، اور وہاں پر آپ کا مکمل تعارف انگلش یا عربی میں آپ بھریں گے. اس کے بعد آپ کو تاریخ دی جاتی ہے امتحان کی، اور امتحان 2 طریقے سے ہوتا ہے، تحریری اور تقریری. تحریری فقہ حنبلی کی 2 کتاب ہے، عقیدے کی اور فقہ. منار السبیل یہ فقہ کی کتاب ہے، اور اعلام السنن المنشورہ یہ عقیدے کی کتاب ہے. کافی موٹی کتاب ہے. ان دونوں کتابوں کا امتحان ہوتا ہے، اور ان دونوں کی کتابوں کے امتحان تحریری ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کا امتحان ہوتا ہے. قاری صاحب یہ جو ویب سائٹ آپ نے بتلائی ہے یہ بتلایا ہے اوقاف اسلام کے نام سے جی. اس کے بعد اب جو وہاں قطر میں ایک آدمی انٹرویو کے جائے گا تو کرایہ کیا کون دیتا ہے؟ اپنا خرچ ہوتا ہے یا وہاں کی سرکار دیتی ہے؟ جو وہ خود کا اپنا خرچ ہوتا ہے. وہاں پر ایک تو طریقہ ہوتا ہے، آپ یہاں پر پہلے مکمل تیاری کر لیں آپ کتابوں کی. مکمل تیاری کرنے کے بعد آپ اپنا فارم بھر دیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے 1 دن کے بعد بھی آپ کو تاریخ مل سکتی ہے امتحان تحریری کی، اور 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں. تو آپ کی مکمل تیاری ہو جائے اور آپ پھر فارم بھر سکتے ہیں. اور اس میں جو خرچ ہوتا ہے آنے جانے کا وہ خود اپنا خرچ ہوتا ہے. اچھا، وہاں رہنے کا کھانے کا قطر میں سب کچھ خرچ اپنا ہوتا ہے اس میں. اچھا، ایک سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں سے کسی ادارے کی سند چاہیے وہاں جانے کے لیے؟ اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے. آدمی خود سند ہوتا ہے، اپنی محنت ہو اس کی، اور بس جیسے اس کا پڑھنا ہوتا ہے اسی انداز پہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے آپ کے لیے. قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے لیے کسی خاص ادارے کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قاری صاحب نے جیسے بتایا کہ فقہ حنبلی کی 2 کتاب ہیں، ان کا مطالعہ ہونا ضروری ہے، اور یہ بات صحیح ہے.
کیونکہ وہاں لوگ فقہ حنبلی کے ہیں، جیسے ہمارے یہاں فقہ حنفی کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ایک امام مسائل سے واقف نہیں ہوگا تو امامت کیا کرائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ان 2 کتابوں کا امتحان ہوگا. اگر وہ دیکھیں گے کہ اس کا مطالعہ ہے اور یہ ان عقائد کو جان چکا ہے، اس کے بعد قاضی صاحب اس کا تجوید کا امتحان ہوگا. جی اس میں قرآن کیا کریم. چیز دیکھتے ہیں وہ کلام پاک میں؟ میرے اپنے اعتبار سے تو وہاں پر جو سب سے پہلے دیکھتا ہوں ادائیگی کا تجوید میں سب سے زیادہ رول ہوتا ہے، اور تجوید ہی خود ادائیگی کا نام ہوتا ہے. اگر کوئی قاری تجوید نہیں جانتا، ادائیگی اچھی نہیں ہے تو وہ قاری نہیں ہے. اور وہاں پر خاص طور سے تجوید کا، عرب کے اندر تجوید کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور تجوید کے بعد آپ کی قرآن کی پختگی دیکھتے ہیں، قرآن پکا ہے نہیں. پہلے نمبر پہ تجوید دیکھتے ہیں. آواز کا کوئی لین دین نہیں، کس کی آواز اچھی ہے یا نہیں، لہجے آتے ہیں نہیں، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے وہ تجوید دیکھتے ہیں، پھر قرآن کی پختگی دیکھتے ہیں. اس کے بعد مقامات جو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقامات نہیں جانتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ سدیس جیسا لہجہ ہونا چاہیے. ایسی کوئی لہجے والی بات نہیں ہے. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہے اگر کوئی آدمی زیادہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کے اعتبار سے پسند کرتے ہیں اس کو. جس سے آج کے زمانے میں شیخ محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف جی کے جی امام گزرے تراوی کے، اور فی الحال شیخ مشاری ہے، شیخ عبدالولی ارکانی ہے، شیخ صالح انصاری ہے. جو مقامات پڑھتے ہیں لوگ خاص طور سے حجازی لہجے، اور اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ، حجازی اور بیاتی لہجے کو. اسی انداز میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھیے زیادہ آپ نے سمجھا تجوید ہو، اس کی ترتیل صحیح ہو، لفظوں کی جو ادائیگی ہے تال زا واد یہ صحیح نکالا نہیں نکالا، یہی مسئلہ تھا. جی 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 اور جو عقیدے ہیں نماز کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، فلاں کام ہو جائے تو نماز کس طرح خراب ہو جائے گی یا فاسد ہو جائے گی یا کیسے کیسا ہوگا، یہ تمام باتیں اس کو یاد ہوں. جی جی. ایسا کوئی اس میں عمر کی قید ہے؟ عمر کی 20 سال سے 40 سال تک آپ فارم بھر سکتے ہیں. 20 سال سے 40 سال. دیکھیں جو آپ کا آدھار کارڈ ہے، آپ کی اس میں جو عمر ہے وہ 20 سال سے 40 سال کے درمیان ہو، تب آپ اس فارم کے مستحق ہیں. جی جی. اچھا فارم بھرنے کا کوئی خرچ ہوتا ہے؟ اس میں کوئی خرچ نہیں ہے فارم بھرنے میں. اچھا فارم کوئی خرچ نہیں ہے.